بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو زندگی کی وہ تلخ حقیقت بتا رہی ہوں جس میں آپ خوار ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز کو اپنا مقصد بنا لیا اور پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ گئے، یہاں پہ ان مقصد کی بات نہیں میں کر رہی کامیاب ہونے کے مقصدوں کو، یہاں میں کسی انسان کو مقصد بنانے کی بات کر رہی ہوں، یہاں میں چیزوں کو مقصد بنانے کی بات کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ جوتوں کو بہت پسند کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، اتنے جوتے ان کے پاس ہوتے ہیں اور ایک جوتا دیتے ہوئے بھی ان کی جان اور کھنچتی ہے کیونکہ ان کو جوتوں سے اتنا پیار ہوتا ہے۔ تو ان شارٹ اگر آپ نے کسی بھی انسان کسی بھی چیز سے محبت کر لی پاگلوں والی، تو آپ بہت بری طرح ذلیل و خوار ہوں گے، آپ کا دل بہت بری طرح ٹوٹے گا۔ اور میں نے ایک بک تو نہیں پڑھی بٹ اس کا ایک پیج تھا، وہ بہت انسپریشنل تھا۔ اس میں تھا کہ اگر آپ نے اپنے خاوند کو اپنا پرائم مقصد بنا لیا بغیر اس چیز کو پیچھے رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم کی وجہ سے میں اس کے ساتھ محبت کر رہی ہوں، اچھائی کر رہی ہوں، اور پھر آپ کی اس سے محبت ہو، اگر آپ نے اللہ کو پیچھے پرائم مقصد نہیں بنایا اور صرف اسی کے بارے میں مجھے سے محبت ہے، بس یہ میرا اور آل دیٹ اسٹف، آپ بہت بری طرح اس معاملے میں ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ہمارا کیوں دل ٹوٹتا ہے لوگوں سے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک دم دل ٹوٹ جاتا ہے؟ اتنے اچھے لوگ جن کو ہمارے ساتھ جن کے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں ایک دم ٹوٹ جاتا ہے ہمارا دل، کیونکہ آپ ہر اس انسان سے ٹیسٹ کیے جائیں گے جس کی وجہ سے جن کے پیچھے آپ پاگل ہیں۔ اولاد کیا ہے؟ اولاد آزمائش کیوں بنائی گئی؟ مال کو آزمائش کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اولاد اور مال دو ایسی چیزیں ہیں جن کے پیچھے انسان پاگلوں کی طرح محنت بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر مال اور اولاد کے پیچھے بھی آپ صرف یہ اپنا ایک مائنڈ میں کانسیپٹ رکھیں گے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دین ٹرسٹ می کہ آپ کو وہ آزمائش نہیں پھر آپ کے لیے بنے گی۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہٹا کے صرف اس چیز کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور وہ آزمائش بھی ایسی ہوتی ہے جو کہ ہمیں بہت بری طرح ٹیسٹ کرتی ہے، بہت بری طرح ہماری لائف کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ ہر وہ چیز، اب یہاں پہ اولاد اور مال کو اللہ نے آزمائش کہا ہے، لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگوں نے کوئی بڑی محنت سے گھر بنایا ہوتا ہے اور ہم اس میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے، بہت کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے، اور ہم کہتے جیسے کوئی انسان چاہتا ہے کہیں جانا چاہتا ہے۔ ہماری فیملی مل کے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بندہ تھا اور نیچر کا نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن اس کا ہوا یہ کہ فیملی میں بھی نہیں تھا بلکہ ہی واز لائک میرے کزن کا فرینڈ تھا آگے سے، اور وہ کہتا تھا میں اسی سے شادی کروں گا، لڑکی سے جو مجھے باہر لے کے جائے گی۔ اس کو باہر جانے کا جنون سوار تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد سے تمہیں آزمایا جائے گا، تو وہ تو اپنا مال بھی خرچ نہیں کر رہا تھا، تو پھر کیوں آزمایا گیا اور کیا آزمایا گیا وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں اس کے ساتھ کہ اس نے کہا میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو مجھے باہر لے کے جائے گی، اور اس کی شادی بھی ایک ایسی لڑکی سے ہو گئی جس کی فیملی نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو دبئی بھیجیں گے۔ اب شادی تو ہو گئی، سارا پاسپورٹ پیسے شیسے سارا کچھ فیملی والوں نے کر دیا لڑکی کے، لیکن جب وہ دبئی پہنچا، ابھی ایئرپورٹ پہ اترا ہی تو ایئرپورٹ والوں نے اس کو دبئی میں اندر داخل ہونے ہی نہیں دیا۔ مطلب دبئی تو وہ آ گیا لیکن ایئرپورٹ سے وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور ریزنس انہیں کیا بنا، کیسا انبیلیویبل سے ریزن ہے۔ ریزن انہوں نے کہا کہ آپ کی ہی شکل کا اور آپ کے ہی نام کا ایک انسان آلریڈی دبئی آ چکا ہوا ہے، تو آپ کیسے آ سکتے ہیں یہاں پہ؟ یعنی آلریڈی وہ بندہ دبئی میں موجود ہے، تو آپ کہاں سے آ گیا؟ آپ کیا ہم شکل ہیں؟ ایک ہی آئیڈینٹی کے دو بندے۔ اب پتہ نہیں پیچھے کیا گھپلا تھا کیا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے یہ ریزن اس کو دیا، اور وہ خود بھی حیران۔ آپ خود سوچیں نا کہ آپ کہیں جائیں اور آپ کو یہ ریزن دیا جائے کہ آپ کے نام کا بندہ، آپ کے شکل کا بندہ یہاں پہ آلریڈی آ چکا، تو آپ کے لیے بھی کتنی حیران کن بات ہوگی، انبیلیویبل سی بات ہوگی۔ کیا ہم لوگ کسی فینٹیسی میں جی رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس بیچارے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور دبئی والوں نے اس کو وہیں سے نہ صرف واپس بھیجا بلکہ آئی گیس اسے رپورٹ بھی کر دیا کہ یہ شاید کوئی ہمارے ساتھ اسکیم کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اور اب وہ دبئی نہیں جا سکتا۔ تو یہاں سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے پیچھے آپ پاگلوں کی طرح پڑ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا پرائم مقصد بنا لیں گے، آپ اس میں بہت زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اگر ذلیل و خوار ہونا ہی ہے نا کہ رونا پٹنا، صبر کرنا، پریشان ہونا، صبر ہمیں آتا نہیں کیونکہ ہم ساری زندگی اس کے لیے پاگلوں کی طرح۔ ایک گانے کے لیرکس تھے کہ ایک آدمی تھا اور اس کو فلائٹ اپنی لینی تھی، پہلی دفعہ اس نے فلائٹ لی، تھوڑا سا وہ ڈر بھی رہا تھا اور ہمیشہ اس نے اس فلائٹ کا انتظار بھی کیا تھا، لیکن اس پلین کا کریش ہو گیا اور وہ مر گیا۔ تو یہ آئرونک سی بات نہیں ہے بالکل
کہ جس چیز کے پیچھے ہم انتظار کرتے ہیں، جس چیز کو پانے کے لیے، اور جب ہمیں شدت سے انتظار، پاگلوں کی طرح انتظار، اور جب ہمیں مل جاتا ہے تو پھر آپ اس میں آزمائے جائیں گے، لازماً آزما جائیں گے۔ اگر آپ بھی اپنی لائف میں سوچیں کہ اس چیز کے لیے آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، آپ اس میں 100% آزمائے جائیں گے۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، سفل ہونا چاہتے ہیں، یعنی سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو پاگلوں کی طرح ایک ضد نہ بنائیں کہ ہاں بس میں نے ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ٹرسٹ می ایسے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہاں اللہ کہ آپ محنت کریں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ محنت کرنا چھوڑ دیں، پاگلوں کی طرح محنت ضرور کریں، لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کے پیچھے ہوس اور بھوک نہ رکھیں۔ ہاں اپنی محنت پوری کریں، لیکن یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے جو دینا ہوگا اینڈ میں وہ مجھے ملے گا۔ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اچھائی کی طرف کوشش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طرف ضرور لے کے جائیں گے، لیکن اتنا پاگلوں کی طرح انتظار مت کریں اس کا۔ آج کو بھی جئیں، پریزنٹ کو جئیں، اور یقین کریں جب ہم لوگ پریزنٹ کو جی نہیں لے سکتے نا صحیح طرح، اور جب ہمارے پاس کوئی اور سین آ جاتا ہے، ہر 6 مہینے بعد کہتے ہیں اس انسان کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ آتا ہے۔ آپ بھی چیک کریں، پچھلے 6 مہینے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ آیا ہوگا، آپ کی فیملی میں کوئی ایونٹ ہوا ہوگا، کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوا ہوگا، کوئی کچھ بھی، آپ کی لائف ہر 6 مہینے بعد کسی نہ کسی پوائنٹ سے چینج ضرور کرتی ہے، بڑا چینج، بگ چینج۔ تو یہاں بات کرنے کی ہے کہ کسی بھی چیز کو بھوک نہ بنائیں، اگر آپ بنا لیں گے وہ چیز آپ کو بہت بری طرح ویٹ کرائے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کبھی کبھی 2 منٹ بھی نہیں گزرتے، اور کبھی کبھی گزرنے کو 10-20 منٹ بھی ایک دم گزر جاتے ہیں، گھنٹے گھنٹے اور ایک دن بھی گزر جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب ہم انتظار کرتے ہیں تو وہ چیز، ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ، ٹائم تو اپنی اسپیڈ سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو 2 منٹ بھی مشکل لگتا ہے کاٹنا، کیونکہ ہم شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس میں بھی آزمائے جاتے ہیں۔ اب صبر کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اور جب ہم اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو فوراً جلدی سے گزر جاتا ہے، اور جب ہم برا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کس طرح وقت دفع ہو جائے، اور وہ وقت دفع نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آپ کا صبر، وہ بھی آزمائش ہوتی ہے چھوٹی سی، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ پلیز اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ کافی ٹائم بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ جو آج تھا نا وہی بہتر تھا، جو گزر گیا تو گزر گیا۔ آج جہاں میں بیٹھی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ جو پہلے وقت تھا وہی بہتر تھا، لیکن اگر میں آج کے وقت کو بھی اب انجوائے نہیں کروں گی تو پھر آج کا وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کہوں گی ہاں یار جو یہ وقت تھا یہ بہتر تھا۔ پریزنٹ میں جینا سیکھیں، لیکن فیوچر کے لیے کوشش کریں، پر بھوک مت بنائیں اس کو دیکھیں یہاں پہ میرا یہ کانسیپٹ بالکل نہیں آپ لوگوں کو دینے کا کہ آپ لوگ محنت نہ کریں، آپ لوگ کچھ پانے کے لیے محنت نہ کریں، بس اس کے پیچھے اتنی بھوک نہ رکھیں کہ جیسے اگر ایک انسان گھر بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کو یہ مائنڈ میں بلیو ہونا چاہیے کہ میں جتنی محنت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، جب اللہ نے مجھے یہ دینا ہے میری محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کا گھر اس جگہ پر نہیں بن جاتا یا اس وقت پہ نہیں بنتا، تو اس کے لیے امیدیں چھوڑ کر بیٹھ جانا، ڈپریشن میں چلے جانا، یہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ کریں۔ دیر از اے ڈفرینس، کسی چیز کے لیے محنت کرنا اور کسی چیز کے پیچھے پاگل ہونا، دونوں میں ڈفرینس ہے۔ اور انسانوں کے لیے تو میں آپ کو بالکل بھی پاگل ہونا نہیں کہوں گی، بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے نا، تو ایک ڈرامہ ہے شہرزاد، جس میں ماہرہ خان تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ ایک آدمی کے پیچھے پاگل تھیں، اور پھر اینڈ میں ان کو پتہ لگا کہ اس کا ہسبینڈ تھا، وہ شادی بھی ہو جاتی ہے اس کی، لیکن وہ ایک معمولی، وہ خوبصورت ہوتی ہے لیکن معمولی سے شکل کے لڑکی کے پیچھے وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے، اس سے ریئلائز ہوتا ہے کہ جس چیز کے پیچھے آپ پاگلوں کی طرح پڑ جاتے ہو اس میں آپ آزمائے جاؤ گے۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی سینٹر آف اٹینشن، سینٹر آف ایوری تھنگ نہیں بنائیں گے، آپ ہر چیز میں آزمائے جائیں گے۔ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو گھر میں پڑی معمولی چیز کے پیچھے پاگل ہو جائیں، اور خود دیکھیں گے آپ کہ آپ اس چیز کے پیچھے جس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا ہوگا، آپ اس میں بھی کیسے آزمائے جائیں گے، کیسے آپ پاگلوں کی طرح اس چیز کے پیچھے بھاگیں گے، وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اپنی بھوک مت بنائیں کسی چیز کو۔ میں نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ اپنے آپ کو آزمائشوں میں خود ہم گراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا بس تھوڑے سے ٹائم کے لیے۔ اب آج آپ خود دیکھیں، میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ایون میرے دادکوں میں 60 لوگ تھے اور ان میں مجھے چھوٹا پیس کہا جاتا تھا، پر آج میں سوچتی ہوں کہ میں اب چھوٹا پیس تو رہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کب بڑی ہو گئی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، وقت کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آپ کی سوچ ہے، کہاں ہم پڑھائی کرتے تھے یار، ختم ہو جائے، آج سب کچھ پڑھائی وغیرہ کر لی ساری جتنی کرنی تھی، بہترین کی، ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی، بہترین کی، اچھے لیولز پہ کی، پر وہ وقت بھی ختم ہو گیا، نکل گیا وہ وقت۔ اب پڑھائی کا ٹائم نہیں ہے، اب آگے زندگی کا وقت ہے، اسی لیے وقت جلدی نکل جائے گا۔ اس دنیا میں آئے ہیں، اچھے اعمال کریں، اٹس اے ٹیسٹ۔ بالکل جیسے اسٹیشن پہ کیا آپ کسی بھی کرسی اور اسٹول کے پاس پھول کنارے لگا کے بیٹھ جائیں گے، کوئی بھی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے یہاں ہم نے رہنا ہی نہیں ہے۔ دنیا کو بھی اسی لحاظ سے چل کے چلیں،
دنیا آپ کی قدموں میں خود ہی آ جائے گی، لیکن اپنا پرائم مقصد اللہ تعالیٰ کو بنائیں. سو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اور آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا آج کی بات، اور آپ کبھی بھی کسی چیز کو بھوک نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. میں بھی اس چیز پہ 100% عمل کرنے کی کوشش کروں گی. تب تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ.